حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں۔ ان کا نا ہاتھ ایک جنگ میں شل ہو گیا تھا، لٹک گیا تھا، یہ لٹکے ہوئے ہاتھ کے ساتھ حضور کی حفاظت فرما رہے تھے۔ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ حضور کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ حضور کے ساتھ ہیں، جنگ میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو زمین پہ بیٹھے بیٹھے مدینہ کے اندر میرے حضور نے فرمایا طلحہ تو جنتی ہے، طلحہ تو جنتی۔ اور اس حدیث کا لطف بھی نہ پتہ کون لے گا؟ جو عقیدہ اہل سنت پہ قائم اور دائم ہے۔ ہر بندہ اس حدیث کا لطف نہیں لے سکتا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو حضور کے اختیار کو کوئی نہیں مانتے، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو حضور کے علم غیب کو کوئی نہیں مانتے۔ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت وہ ہے جو حضور کے علم غیب کو بھی مانتا ہے، حضور کے اختیارات کو بھی مانتا ہے۔ اس حدیث میں حضور کا علم غیب بھی موجود ہے، حضور کا اختیار بھی موجود ہے۔ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، ایک اللہ کے نبی کا خواب ہے، ایک حضور کے صحابی کا خواب ہے، ایک نیک بندے اللہ کے ولی کا خواب ہے، ایک فاسق و فاجر گناہگار کا خواب ہے۔ ہر خواب کا اپنا اپنا فرق ہے، اپنی اپنی تعبیر ہے، لیکن اس خواب کا کیا منظر ہوگا، اس خواب کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، دیکھنے والے حضور کے صحابی ہیں، تصدیق کرنے والے محمد عربی ہیں۔ تصدیق کرنے والے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مور لگانے والی ذات، میرے آقا نامدار، نبیوں کے امام، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب کے اوپر تصدیق کی مہر لگا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں نا ان رجلین من بلگ قدیما، دور دراز کسی دیہات سے دو آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے۔ ہوا کیا؟ وکان اسلامہما جمیعا، دونوں نے آگے اکٹھا کلمہ پڑھا، دونوں نے آگے، گویا کہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ختم، آگے صحابیت کا رتبہ ایک دم اکٹھا شروع ہو گیا ہے، ان کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اکٹھا کلمہ پڑھ کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ فکان احدہما اشد اجتہادا من الآخر، ان میں سے جو ایک تھا نا وہ بڑا محنتی آدمی تھا، ایک محنتی تھا، ایک ذرا محنت کم کرتا تھا۔ مطلب یہ تھا ایک نیکیاں زیادہ کرتا تھا، ایک اپنے فرائض کی پابندی تو کرتا تھا لیکن نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتا تھا۔ ہوا کیا کہ یہ دونوں ایک جنگ میں چلے گئے حضور کے ساتھ، وہ جو نیکیاں زیادہ کرنے والا تھا نا وہ شہید ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا جی؟ وہ تو ہو گیا شہید۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنۃ ثم توفی، وہ جو دوسرا آدمی تھا نا وہ اس کے بعد بھی ایک سال زندہ رہا۔ ثم توفی، بعد میں اس کی موت ہو گئی، اس کی بھی موت ہو گئی، دونوں فوت ہو گئے، ایک ایک سال پہلے شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد فوت ہو گیا، اپنی طبی موت وہ فوت ہوا۔ آگے اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنت، میں نے خواب دیکھا۔ یہ اصل بات جو آپ کو بتانا چاہتا، حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں میں نے نا خواب دیکھا اور میں جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا۔ یہ خواب حضور کے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا ہوں اور منظر بڑا عجیب بن گیا۔ کہتے ہیں اذا انا بہما، میں بھی وہاں موجود ہوں اور وہ دونوں مرد بھی وہاں موجود ہیں۔ ایک وہ جو کٹھے اسلام لے کے آئے تھے اور ایک جنگ میں ایک سال پہلے شہید ہو گیا تھا، ایک سال بعد میں فوت ہوا تھا، وہ دونوں بھی جنت کے دروازے پہ موجود ہیں۔ فخرج خارج من الجنت، جنت سے ایک فرشتہ نکلا، اس نے اس بندے کو آواز دی جس کا ایک سال بعد میں انتقال ہوا تھا اور اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ پھر جنت سے دوسرا فرشتہ نکلا، وہ اس کو جنت میں لے گیا جو ایک سال پہلے جنگ میں شہید ہوا تھا۔ کہتے ہیں اور اس نے جاتے جاتے مجھے کہا کہ تو واپس چلا جا، تو ابھی جنت نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ابھی خواب میں تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ ابھی ظاہری طور پہ زندہ تھے کیونکہ یہ تو خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرجی تو واپس لوٹ جا، تیرا ابھی وقت نہیں ہے جنت جانے کا۔ کہتے جب اس نے اتنی بات کی نا ایک دم مجھے جاگ آ گئی۔ کہتے جب جاگ آئی نا مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تعجب کس بات کا؟ آگے وہ بیان کر رہے، کالا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فاصبح طلحہ یحدث بہ الناس،
حضرت طلحہ نے جب صبح کی نا فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے اپنا خواب صحابہ کو بیان کیا، سارے لوگوں میں یہ اپنا خواب بیان کرنے لگے، اور پھر ہوا کیا، فَعَجِبُوا لِذَالِكَ، سب کو بڑا تعجب ہوا کہ یار وہ جو پہلے شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت کیوں گیا ہے، اور جو بعد میں فات ہوا وہ پہلے جنت کیوں چلا گیا؟ یہ تعجب ہونے لگا سب کو، اور اس خواب کا نا صحابہ میں بڑا چرچا ہونے لگا، بڑا چرچا ہوا، بات چلتی چلتی نا میرے آقا تک آ گئی۔ جب یہ بات میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی نا، میرے آقا نے حضرت طلحہ کو بھی بلا لیا، دیگر صحابہ کو بھی بلا لیا۔ یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ابن ماجہ سے۔ یہ کون سی کتاب ہے جی؟ یہ سیاستہ کی ابن ماجہ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث میرے پاس یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ کسی مولوی کی قصہ کہانیوں والی بات نہیں ہے، یا کسی کیسٹ سے سن کے بیان نہیں میں کر رہا، میں حضور کے فرمان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا ہوا پھر پتہ کیا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت طلحہ کو بھی بلایا، دیگر صحابہ کو بھی اکٹھا کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من ای ذالک تعجبون، تانوں کیڑی گل دا تعجب ہو رہا بھائی، پریشانی کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ کہا کہ حضور رات کو یہ واقعہ ہو گیا، اب حضور کا اختیار دیکھو، حضور کا علم غیب دیکھو۔ کہا کہ حضور میں جنت کے دروازے کے سامنے تھا، وہ دونوں بھی آگے جو آپ کے صحابی تھے، جو 1 سال پہلے جنگ میں شہید ہوا، جو 1 سال بعد میں فوت ہوا، آگے آگے حضور کا اختیار دیکھو، حضور کا علم غیب دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں پھر یہ واقعہ تو ہوا، بتا آگے کیا ہے؟ ہاں یہ واقعہ تو ہوا ہے جنت کے سامنے، یہ تو ہوا ہے۔ حضور اس خواب پہ مہر لگا رہے، اس خواب کی تصدیق فرما رہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے، تمہیں یہ تعجب ہو رہا ہے نا کہ وہ جنت میں پہلے کیوں گیا جو بعد میں فوت ہوا تھا، اور وہ جو شہید ہوا تھا 1 سال پہلے وہ جنت میں پہلے کیوں نہیں گیا، یہ تعجب ہے؟ کہا کہ ہاں حضور ہمیں یہ تعجب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، میرے حضور نے فرمایا یہ جو پہلے جنت میں گیا تھا بعد میں فوت ہونے والا، کیا اس کے بعد یہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ یہ سوال پوچھا حضور نے صحابہ سے، صحابہ نے آگے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، حضور کیوں نہیں، یہ بعد میں 1 سال زندہ رہا۔ اب اگلی بات سنیے گا بھائی، میرے حضور نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَ، اس نے اس سال کے اندر رمضان نہیں پایا تھا۔ یہ بات آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا، اگر سمجھ آ گئی یا پھر سبحان اللہ تو بولو نا یار۔ میرے حضور نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَ، اس نے بعد میں جو 1 سال گزارا زندگی کا اس میں رمضان کو پایا، کہا کہ پایا، فصام، اس نے روزے رکھے، کہا کہ حضور رکھے۔ آگے سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، وَصَلَّى قَضَى وَقَضَى مِن سَجْدَةٍ، کیا وہ بعد میں یوں عبادت بھی کرتا رہا؟ قضا و قضا کا معنی پتہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اس نے نماز تراویح پڑھی تھی، وہ رمضان میں قرآن پڑھتا تھا، وہ رمضان میں دیگر عبادات کرتا تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا۔ کہا کہ حضور پڑھتا تھا، کہا جو بعد میں اس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا، اس رمضان کی برکت سے وہ اس سے پہلے جنت چلا گیا۔ یہ رمضان کی برکات ہیں جو تیری اور میری زندگی کے بہت قریب ہے، 3 دن کے فاصلے پہ ہے رمضان، 3 دن کی مسافت پہ رمضان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے مولا یہ زندگی میں عطا فرما دے، یہ رمضان کو پا لینا اور اس کی قدر کرنا۔ میرے حضور نے فرمایا اس نے رمضان کو پایا، وقضا اور یوں عبادت بھی کرتا رہا، وہ قرآن پڑھتا رہا، وہ تراویح پڑھتا رہا، وہ نفلی عبادات کرتا رہا، اس نے رمضان میں قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا۔ آگے پھر سنو، دونوں صحابی ہیں، ایک ہی وقت میں صحابیت کا رتبہ پایا، حضور کے قرب میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جس نے بعد میں اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا اس کا اور ان دونوں کا آپس میں مرتبے کا فرق کتنا ہے؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے مرتبے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے ان دونوں کے مرتبے میں بھی اتنا فرق ہے۔ یہ فرق کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے ایک رمضان اپنی زندگی میں زیادہ پایا ہے۔ یہ رمضان کی برکات ہے یار جو ہمارے قریب آ رہا ہے۔ ہم رمضان کو بڑی غفلت میں گزار دیتے ہیں، کاروبار کے لیے ہم رمضان کو گزار دیتے ہیں، ہم رمضان کی برکات کو حاصل نہیں کر پاتے۔ کاش کہ تیرا اور میرا رمضان قرآن کو سینے لگا کے گزرے یار،
قرآن کے ساتھ گزرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی اتنی تلاوت فرمایا کرتے کہ رمضان میں جبریل خود حضور کا قرآن سننے آ جایا کرتے تھے.